السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے انسان کا کھلا دشمن قرار دیا ہے۔ اس نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر وار کیا اور اللہ تعالیٰ نے جس درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا، اس نے اس درخت کے پھل تک ان کو پہنچا دیا اور ان کے اندر وسوسہ ڈالا قسمیں اٹھا کر کہ اگر آپ اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو آپ ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے، آپ پر موت نہیں آئے گی۔ پھر قسم اٹھا کر کہا کہ ہمیشہ تک زندہ رہو گے، اسی جنت میں آپ کو یہاں سے نکالا ہی نہیں جائے گا۔ یہ قسمیں اٹھا کر اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس کی بیوی یعنی ہماری ماں یعنی آدم علیہ السلام اور حوا کو یعنی ہمارے ماں باپ جو ہیں ان کو اس نے بڑے بڑے ترلے دے کر قسمیں اٹھا کر اور جس طرح ممکن تھا اس نے ان کے اندر وساوس پیدا کر کے موٹیویشن کے ذریعے ان کو پرسویڈ کیا تاکہ وہ اس درخت کا پھل کھا لیں، اور یہ اس میں پھر کامیاب ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ یہ جو شیطان ہے نا، یہ کھلا دشمن ہے، یہ کام اپنا کر کے ہی چھوڑتا ہے، آپ نے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے۔ اس لیے قرآن پاک جب آپ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نا، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ جب آپ کو قرآن پاک میں کوئی خیال آتا ہے تو آپ کو وسوسہ آتا ہے تو پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، کیونکہ یہ شیطان ڈال رہا ہے آپ کی توجہ قرآن پاک سے ہٹا رہا ہے۔ تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اللہ کی پناہ لے لینی ہے، تو فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے اور شیطان پھر آپ پر حملہ آور نہیں ہو سکے گا۔ تو دیکھیں نا، اسی طرح سے شیطان نے فخر و غرور اور تکبر کا مظاہرہ کیا اور آدم علیہ السلام کے عاجزی و انکساری اور جو یہ غور کریں نا، شیطان کا فخر و غرور کا تکبر کا مظاہرہ تھا، آدم علیہ السلام کا مظاہرہ کیا تھا؟ عاجزی، انکساری اور اللہ کی طرف جھکنے کا، معافی مانگنے کا۔ اس لیے آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی اسے احساس ہو گیا کہ میں نے تو یہ کیا کر لیا، تو پھر انہوں نے اللہ کے ہاں التجا کی، اور اللہ کے ہاں التجا جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن پاک میں جگہ دی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کالا کالا کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے کیا کہا وہ بات ہے۔ یہاں کالا سے مراد ہے دونوں، یعنی یہ کالا جو ہے لام الف کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہے دونوں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، دونوں اللہ کے ہاں بول اٹھے، عرض کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، انفسنا یعنی اپنے اوپر، ربنا ظلمنا اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا، انفسنا اپنے اوپر، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا کہ یہ جو درخت کے قریب جانے کا منع فرمایا تھا ہم نے تو اس کا پھل تک بھی کھا لیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر یا اللہ آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے، وَتَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو پھر ہم خسارے میں ہو جائیں گے۔
اب دیکھیں نا اسی آیت میں سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان سارے خسارے میں ہے، کیونکہ شیطان کے بھڑکانے پر، شیطان کے وسوسہ ڈالنے پر یہ تھوڑا سلپ ہو جاتے ہیں، یہ گناہوں میں جا پڑتے ہیں، غلطیاں ان سے ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور اس طرح سے ان کے ہاں یہ غلطی میں جانے کا عنصر چھپا ہوا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قرآن پاک میں عطا فرما کے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ خسارے سے نکلنے کا راستہ موجود ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، وقت کی قسم انسان خسارے میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ جب خسارے میں بندہ پڑ جائے، یعنی کوئی گناہ غلطی بندے سے ہو جائے، تو پھر بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جھکے، جس طرح انسانوں کے والدین مین اماں حوا اور بابا آدم، جیسے وہ جھکے تھے اور انہوں نے عرض کیا تھا، اسی طرح یہ انسان بھی اللہ کے ہاں عرض کرے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پھر جو بات آپ نے فرمائی ہے نا ان الانسان لفی خسر، تو پھر ہم من الخاسرین، تو ہم خسارے میں ہو جائیں گے، ہم نقصان پانے والے ہو جائیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو یہ انسان جو گناہ کرتا ہے وہ پھر اسی طرح اللہ کے ہاں یہ دعا کر کے التجا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے راستہ بتا دیا کہ خسارے سے نکلنے کا ایک راستہ یہ بھی ہے جو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ہاں عاجزی انکساری کے ساتھ پیش کیا، عرض کیا، مغفرت کی، دعا کی، توبہ کی، توفیق عرض کی، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی، تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بندے پر احسان کرتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا تعلق قائم کر لیتا ہے، تو پھر اللہ سے تعلق دوبارہ جڑ جاتا ہے۔ گناہ سے تعلق اگر ٹوٹتا ہے تو توبہ استغفار کے ساتھ تعلق دوبارہ جڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کے خسارے سے بندے کو نکال کر پھر ایمان کی روشنی میں لے آتا ہے، پھر وہ نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے اور بندہ حق پر قائم ہوتا ہے، صبر بھی کرتا ہے، اور حق اور صبر کی دوسروں کو پھر تلقین بھی کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، جب کرم فرماتا ہے نا تو پھر اس کے کرم کی مثال بھی نہیں ملتی، بہت احسان ہوتے ہیں۔ یہی بات آپ دیکھیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے وہ کوہ طور پر بلایا تھا، پیچھے بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، اللہ پر ایمان رکھتے تھے، ان میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ راہ راست سے ہٹ گئے، گمراہ ہو گئے۔ سامری جو تھا، اس نے جو بچڑا بنایا تھا اس کے شکنجے میں آ گئے اور بچڑے کی عبادت کرنے لگ گئے، اسے سجدہ کرنے لگ گئے، اس کی بندگی کرنے لگ گئے، جس طرح اللہ کی بندگی کی جاتی ہے۔ وہ اس کی بندگی میں لگ گئے، اس کی عبادت میں لگ گئے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ گمراہ ہو گئے۔
پھر جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے انہوں نے دیکھا تو یہ لوگ ان جنہوں نے گناہ کیا تھا، یہ اس بچھڑے کی پوجا کی تھی، ان کو احساس ہوا جب موسیٰ علیہ السلام نے بچھڑے کو وہ آگ میں ڈالا اور اس کو پھر وہ دریا میں ڈال دیا اس کی خاک کو، تو پھر کیا ہوا کہ یہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی وہ ان کے اندر احساس پیدا ہوا ندامت کا، شرمندگی کا، کہ ہم گمراہ ہو گئے اور اللہ کی طرف جھک پڑے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس عرض کیا آپ بھی دعا کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے عرض ان کی، التجا ان کی قبول کی، اور دعا ایسے قبول ہوئی کہ جس بندے نے اس بچڑے کی پوجا کی تھی اس کا کوئی رشتہ دار جس نے اس کی پوجا نہیں کی تھی وہ اس کو قتل کرے گا۔ اب یہ قتل ہوگا تو پھر اس کی توبہ قبول ہوگی۔ تو وہ اس پر بھی تیار ہو گئے کہ ہم قتل ہونے کو تیار ہیں۔ تو دیکھیں نا، اور ساتھ عرض بھی کرنے لگ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو اسی جو توبہ استغفار کر رہے تھے جب، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 149 میں بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو انہوں نے کیسے عرض کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ ایسے بنایا اس آیت میں جو فرمایا، وَلَمَّا، اور جب، سُقِطَ، نادم ہو گئے، شرمندہ ہو گئے یہ لوگ، فی ایدیہم، اپنے گرے، یعنی اپنے ہاتھوں پر گر پڑے، یعنی مقصد یہ ہے کہ ندامت کا، سُقِطَ فی ایدیہم یعنی اپنے ہاتھوں پر گر پڑے، گویا یہ ندامت اور شرمندگی میں یہ بھرپور ہو گئے، یعنی جب ندامت کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہو گئے، وارا کا مطلب اور دیکھا، وارا اور انہوں نے دیکھا، انہم، کہ قد ڈلو، کہ تحقیق ہم تو گمراہ ہو گئے، قالو، تو بول پڑے، لَئِن لَّمْ یرحمنا، اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا کہ اگر تو نے ہمیں تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا، لَّمْ یرحمنا، اگر تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا، ربنا، اے ہمارے رب، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور تو نے اگر ہمیں معاف نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو پھر ہم خسارے میں ہو جائیں گے۔ خسارہ، ان الانسان لفی خسر، تو ہم بھی خسارے میں ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے بھی عرض کیا کہ ہم بھی خسارے میں ہو جائیں گے اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے عرض کیا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اور ارشاد ہوا کہ توبہ ان کی قبول ہو گئی، لیکن یہ اس کے بدلے میں یہ قتل کیے جائیں گے۔ تو پھر توبہ ان کی قبول ہوئی، مقصد ہے توبہ پھر بھی تو قبول ہو گئی، اور دنیا تو جیسی تھی لیکن آخرت تو سنور گئی نا۔ توبہ قبول ہونے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جو اگر ان کو سزا مل گئی تو آخرت ان کی سنور گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا ہے کہ
استغفار توبہ کرنے سے بندے کے اوپر شیطان کا جو حملہ ہوتا ہے اس کے اثر سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بندے پر احسان فرماتا ہے، اس کے ایمان کو، اعمال صالح کو اور حق پر بھی اس کو قائم رہنے کی توفیق دے دیتا ہے، اور پھر صبر کر کے بندہ اللہ کے حضور کامیاب و کامران ہوتا ہے، پھر اسی حق کو صبر کے ساتھ دوسروں کو تلقین کرتا ہے، پھر اللہ کا پسندیدہ بندہ بن کر دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے، آمین۔